کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پاک وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو بغداد کے ایک ایسے سچے تاجر کا واقعہ سنائیں گے جو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، لیکن پھر راتوں رات ایک ایسا موضوع ہوا جس نے اسے حیران کر دیا۔ آئے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف، معلوم کرتے ہیں کیسے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں بغداد کے شہر میں ایک نہایت ایماندار اور سخی تاجر رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک سال اس کا تجارتی قافلہ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اس کا سارا مال، سونا اور سرمایہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین تاجر سے بالکل غریب ہو گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ جو دوست کل تک اس کے ساتھ بیٹھتے تھے انہوں نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو عبداللہ شدید مایوس ہو گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ اس کی نیک بیوی نے اسے دیکھا تو کہا، آپ اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ دنیا کے تاجروں نے منہ موڑ لیا تو کیا ہوا؟ اس تاجر کے پاس جائیں جو کبھی گاہک کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ عبداللہ نے پوچھا، کون سا تاجر؟ بیوی نے جواب دیا، اللہ رب العزت۔ آپ مسجد جائیں، تہجد پڑھیں اور اپنے اللہ سے تجارت کریں۔ بیوی کی بات عبداللہ کے دل میں اتر گئی۔ وہ رات کو اٹھا، وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے عبداللہ اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی غربت اور لاچاری کا رونے لگا۔ اس نے اتنی عاجزی سے دعا مانگی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو گلی میں اندھیرا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں کسی بھاری چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو چمڑے کا ایک پرانا بیگ پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے وہ تھیلا اٹھایا اور گھر لے آیا۔ جب انہوں نے گھر آ کر وہ تھیلا کھولا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس تھیلے میں 1000 سونے کے دینار تھے۔ عبداللہ غریب ضرور تھا لیکن بے ایمان نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہ کسی گرنے والے کا مال ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ شہر کے چوک میں گیا اور آواز لگائی کہ جس کا تھیلا گم ہوا ہے وہ مجھ سے لے لے۔ ایک امیر شخص مسکرایا اور بولا، اے امین شخص، یہ تھیلا واقعی میرا ہے، لیکن یہ مجھ سے گرا نہیں بلکہ میں نے جان بوجھ کر رات کو مسجد کے راستے میں رکھا تھا۔ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ بغداد میں جو شخص سب سے زیادہ ضرورت مند اور ایماندار ہوگا یہ دولت اسے مل جائے گی۔ رات میں نے تمہیں مسجد میں رو رو کر دعا مانگتے دیکھا، اس لیے یہ دولت اب تمہاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا رزق ہے۔ سبق یہ کہانی سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو حلال طریقے پر قائم رہتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔